من قبل ابراہیم بعث نوح، اور سیدنا ابراہیم سے پہلے رب کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، الذی مکث قرابۃ عشرۃ قرون، کہ تقریباً 10 جو ہے وہ صدیاں، یعنی تقریباً 950 سال، انہوں نے کہا قرابہ تقریباً 950 سال کے لگ بھگ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ پیغام دیتے رہے، ان یعرفوا ربہم، تاکہ وہ قوم اپنے رب کو پہچان لے، وَيُوَحِّدُوا، اور رب کریم کی وحدانیت کا وہ اعلان کریں، وَيَسْتَغْفِرُوا، اور اسی پروردگار سے وہ بخشش طلب کریں، وَيَسْأَلُهُمْ مُوبِقًا، اور ہمیشہ اسی رب سے وہ مانگتے رہیں۔ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن جس وقت میں آپ سورہ نوح کی تلاوت کریں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے بچے کو 1 مرتبہ سمجھاتے ہیں، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، کبھی نہ کبھی تو یہ راہ راست پر آ جائے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو رب کریم نے کیا وہ جگر عطا کیا تھا اور کیا وہ مزاج عطا کیا، 950 سال کم نہیں ہوتے۔ آپ نے پھر کیا کہا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں اپنی قوم کو بلاتا ہوں صبح شام، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو مجھے میرے پکارنے اور میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میری قوم راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب جب میں ان کو بلاتا ہوں اے میرے مالک تیرے دین کی طرف اور تیری وحدانیت کی طرف، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور جب انگلیوں سے بھی کام نہیں بنتا تو وہ کپڑا لے کر اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ تکبر کرتے ہیں اور وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ جِهَارًا، جب میں نے ان کو پیار سے سمجھایا نہ مانے تو پھر میں نے بلند آواز سے ان کو کہا کہ آ جاؤ اس خدا کی طرف جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اے بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور رب کریم کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، جب بلند آواز سے انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر میں نے ان کو رازداری میں سمجھایا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو زور سے ڈانٹ دیں، برا مان جاتا، کہتا ہے بابا ہلکی آواز میں بھی سمجھاتے تو میں سمجھ جاتا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے جتنے بھی طریقے اور حربے تھے وہ سارے کے سارے استعمال کر لیے، لیکن تب بھی قوم پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ پھر آپ نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں کہتا ہوں اے میری قوم اس رب سے استغفار بخشش طلب کرو کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کیا کوئی شاعر اپنے کلام کو ان لفظوں کو ایسے ردیف اور قافیے کو ملائے گا؟ اب چونکہ ہمیں عربی اور فصاحت اور بلاغت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ان لفظوں کی جو اصل تاثیر ہے، لیکن قرآن مجید وہ معجزاتی کتاب ہے کہ جس کا اثر آج بھی دلوں پر ہوتا۔ اے میری قوم یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے برسائے گا وہ رحمت کہ جس میں تم کو ملے گی مدرارا، ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تم پر کھول دے گا آسمانوں کے دروازے۔ مال چاہیے تم کو، اللہ تم کو مال بھی دے گا، بیٹے چاہیے تم کو، اللہ تم کو بیٹے بھی عطا کرے گا، وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تم کو جنتیں بھی عطا کرے گا اور اس میں وہ نہریں بھی تم کو عطا کرے گا۔ یہ سورہ نوح کی چند آیتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس طرح اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دیتے۔ وَمَا لَكُمْ